ہم غور سے سنیں، میں تیسری دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سمجھیں. آپ بیلٹ باکس یوز کر لیتے ہیں چلیں، اور کوئی اصلی اللہ کا ولی اٹھا کے پرائم منسٹر لگا دیتے، ٹھیک ہے، بیلٹ باکس کے تھرو پرائم منسٹر لگتا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نے پہلا اسلام کا بل پاس کرنا نا، اس کو، یہ عمران خان کو 21 سال کی ہوئی ہے، اس کو 45 سال کی ہو جانی ہے، 85 سال کی ہونی ہے آپ کی زندگی کی طرح. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام سب سے بڑا جرم ہے ان نوانوں میں، اسلام سب سے بڑا جرم ہے. آپ کب سمجھیں گے اس بات کو؟ جن نوانوں کے آپ بیلٹ باکس کو چمکانے لگے نا، ان کے اندر سب سے بڑا جرم اسلام ہے. کب سمجھ آئے گی میرے قوم کے بندے کو یہ بات؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیلٹ باکس کو بائک آؤٹ کر کے گھر میں جا کے چھپنا نہیں ہے مسلمان کا شیوا، یہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری غیرت کا تقاضا ہے. وی نیڈ ٹو کم ٹو اے کنسنسس، کم ٹوگیدر. اسلام آباد سے، کراچی، اور سے، ملتان سے، پشاور سے، یہ 8 10 9 شہر ہیں ٹوٹل، ہم سے یہ نہیں فتح ہو رہے مسلمانوں سے. اور یہ بلاول فتح کر کے چلا گیا ہے، یہ عمران خان سے فتح کر کے چلا گیا، یہ نواز شریف کر گیا ہے. ہم مسلمانوں سے یہ 4 8 شہر نہیں فتح ہو رہے. کیوں؟ اسلام کا برانڈ ہم نے زیرو کیا ہوا ہے. بچے سنتے ہی نہیں اسلام کی بات، اور چلے سن بھی لیں گے، یہ بڑے سنتے ہی نہیں ہیں اسلام کی بات، کیونکہ اسلام ان کو وہ والے فائدے نہیں دیتا جن فائدوں کے اوپر یہ لوگ 80 80 سال کے، 60 60 سال کے ہو گئے ہیں. That's it. That's the only one line problem. اسلام وہ والے فائدے نہیں دے گا جن فائدوں کی مجھے لت پہ لگ گئی ہوئی ہے. نہ ہماری ماؤں کو، نہ ہمارے باپوں کو اسلام راس نہیں آتا. سو بیلٹ باکس چھوڑ کے گھر بیٹھنا نہیں سولوشن. بیلٹ باکس کے خلاف پوری کی پوری مہم کرنی ضروری ہے کہ تم آپ ڈال کے دکھاؤ کوئی ووٹ بیلٹ باکس میں. ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا تمہیں. We have to strike fear in the heart of evil. That's the only real solution. اور سچ بتاؤں، اتنے ڈرتے ہیں نا یہ عوام کے نمبر سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. نواز شریف جیسا بندہ ایٹمی دھماکے کر بیٹھا تھا. کیوں؟ کیونکہ نمبرز پروڈیوس ہو گئے تھے نیچے. وہ بھی بھلا ہو انڈیا کا، اگر اس نے نہ کیے ہوتے تو ہمارے نمبر بھی نہ پروڈیوس ہوتے. امریکہ خلاف تھا اس کا، نواز شریف کا خدا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نواز شریف کا خدا خلاف تھا اس کے. یہ وہی خدا ہے اس کا جس نے ہمارے 30,000 بندے کارگل میں مروا دیے تھے. اس کے کہنے پہ نواز شریف نے اپنے خدا کے کہنے پہ فوج واپس بلوا کے پوری فوج ہماری ذبح کروا دی تھی. اسی خدا نے منع کیا تھا، نہیں مانا تھے. کیوں؟ نیچے نمبر پروڈیوس ہو گئے تھے اور اس نے ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. We are sitting on numbers. We just don't believe in ourselves. ہم خود ہی نہیں اسلام سے کنوینس، ہماری کوئی آتے ہی نہیں ہے. پھر اس لیے کہہ رہا ہوں، اسلام میں جس دن IQ بڑھے گا ہم کنوینس ہو جائیں گے. When a salesman believes in his product, everybody buys the product. سر لیکن جو ڈاکٹر والے تنظیم اسلامی والے، ان کا بھی تو یہی موٹو ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اور ایک عوام کو جمع کر کے پھر ایک انقلاب لائیں گے اگینسٹ مطلب اسلامی نظام. وہ بھی تو اتنے سالوں سے مطلب ان کو بھی اپروکس ڈاکٹر اسرار سے لے کے اب تک اتنا ٹائم ہو گیا، وہ بھی تو کچھ مطلب افیکٹ نہیں لا پائے، بلکہ وہ تو نظر بھی نہیں آتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی دعوت دیکھیں. اور ڈاکٹر اسرار کی دعوت جس ٹائم کے اوپر جس قوم کو سمجھ، جس بچوں کو سمجھ آئی تھی نا، اس وقت ڈاکٹر اسرار کی جانے کا وقت ہو گیا تھا. رکھیے گا، ڈاکٹر اسرار کے سارے لیکچروں میں نا 30 سال تک بابا ہی بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ویڈیو دیکھنا، مرنے سے فوراً پہلے ڈاکٹر اسرار کے پاس جاتے تھے. اس وقت تو ڈاکٹر اسرار کو جانتے نہیں تھا سوائے ان کے لائیو آڈینس کے. یہ تو آپ کہیں جا کے یوتھ میں ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو میں چھو رہی ہیں. اور اب کیا ہوا؟ تنظیم اسلامی میں ان کے سکسیسر کون آئے؟ یو تھنک آئی ووڈ ہیو پٹ دیٹ گائے آفٹر ڈاکٹر اسرار؟ اتنی بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک. اور میں تنظیم اسلامی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، obviously ان کا مینیفیسٹو ٹھیک ہے، مگر یہ کام تھا. یو ڈن اتنی بڑی مسٹیک. You put a guy who is exactly the opposite of Dr. Israr in his personality after Dr. Israr. تنظیم اسلامی کی ڈیتھ انہوں نے خود کاز کی ہے. It could have led to a bigger number. ان کو تبلیغی جماعت پہ جانا چاہیے. ادھر بھی وہ صحیح مطلب کوالیفائی نہیں صحیح، ادھر وہ اوور کوالیفائی کرتے ہیں تنظیمی تبلیغی جماعت کے لیے. ان کو تنظیم اسلامی میں ڈال دی. نائس چیپ، ویری نائس چیپ. Okay, but that's not how movements are done. So جتنا بارود تھا ڈاکٹر اسرار کا وہ نکال دیا گیا، اب خالی ہالو پوائنٹس چل رہے ہیں ادھر. بہرحال انہوں نے بھی وہ والی مینیفیسٹو اس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کیا ہوا اس طریقے سے ایک عام لڑکا آئے اور وہ کہے ہاں جی میری اسلام کی. اب وہی بات ہے نا، پاکستان میں مولوی کا امپریشن بھی ایسا ہے، زیادہ تر لوگ مولوی کے پیچھے نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ پچھلی 3 نسلوں سے مولویوں نے پالیٹکس کے خلاف ٹریننگ دی ہوئی ہے. ہماری خود بھی پرفارمنس زیرو ہے ان کی. ڈاکٹر اسرار کے ہی الفاظ دہراتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ جب یہ علماء کرام کو دیکھتے ہیں نا قوم کے لڑکے،
اور کہتے ہیں کہ تو نے قرآن پورا پی لیا، سننا پوری کی پوری پی لی، اس کے بعد تیرا یہ کردار اور یہ پرفارمنس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں ایک مسئلہ ہے، پھر کوئی سنت میں مسئلہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور دین سے متنفر ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے بعد یہ اسپیسیمن نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بس یہ سوچ لیا تھا کہ جی میری سفید داڑھی دیکھ کے لوگ سمجھیں گے میں مومن ہوں، میری بات مان لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو اوور پرفارم ان پاکستانی لینڈسکیپ. A Muslim needs to over perform so that he can compensate for that lack of performance in the last 2 generations. It's that simple. زیرو کرزما کے ساتھ، زیرو پرفارمنس کے ساتھ داڑھی والے اس وقت پاکستان کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں. مانتے بھی نہیں نا، ان کا ایگو اتنا بڑا. ڈاکٹر سے آگے کرزما کے بعد ٹوائس تک کرزما چاہیے تھا، ٹوائس تک پرفارمنس چاہیے تھی. سو تنظیم اسلامی did a major sin. اگین ٹیکٹیکل ایرر ہے. نیت تو ٹھیک ہے ان لوگوں کی، اللہ ان لوگوں کو بھی طاقت دے اور بڑے رزلٹس لانے کی اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے. جی میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب ابھی جو آپ نے ڈاکٹر اسرار کا ذکر کیا، تو ڈاکٹر اسرار کا میسج اس کا مطلب ہے اس قوم تک صحیح پہنچا نہیں تھا، جی ہاں کیونکہ شاید انہوں نے جو بتایا تھا کہ ایک عمران خان ایک یہودی لابی آ رہی ہے اس کو لے کر اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ شاید وہ میسج صحیح طرح سے کنوے کر نہیں سکے، کیونکہ آج پھر قوم تو اسی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. بٹ اینی ویز اس کے علاوہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے سر میں ابھی بات کی. پرسنلی میں نہیں مانتا. پہلے تو میرا خیال ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی، میرا خیال ہے، میں غلط ہوتا ہوں، کہ انہوں نے ان دیز ویری ورڈز نہ بولا تھا تو ہی ریٹریکٹڈ ہز اسٹیٹمنٹ. انہوں نے بولا تھا چلیں ان کے ہی میسیجز ریٹریکٹڈ ایز ویل. بہرحال آئی ڈونٹ بلیو کہ یہودی لابی میں عمران خان کو لائی ہے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. میں نے آپ سے کہا نا نواز شریف نے چوری کی نہیں کی، میرے سامنے جب تک ثبوت نہیں آئے گا، تو یہ جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہودی لابی لائی ہے عمران خان کو، تو یہ میرا مقصد ہی نہیں، نہ ہی میری یہ پرابلم ہے. لیکن سر آپ نے ابھی 3-4 دفعہ بڑے مزے سے آپ نے بہت کھل کے اوپنلی آپ نے ان کو چور کہا اور یہاں پہ ڈکلیئر کیا، کن آپ کو؟ نے وہ ورڈ یوز کیا. آپ نے نواز شریف کے اگینسٹ، سر میں بیٹھ کے سن رہا تھا نا، مطلب آپ نے یہ بات کی ہے تو میں آپ کے ایگری بھی کر رہا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. بٹ اگر آپ نے اور وہی جس سنا، چیز کے بارے میں پروف ہے نا، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا. نواز شریف، عمران خان نے جو بھی گناہ پروف کے پیپر پہ جو بھی پروف لائے ہیں، اس پہ سزا ہوئی ہے. یہودی لابی کا تو پروف نہیں ہے میرے پاس. وہ سمجھیں، جب آپ اسلام کے اصول پورے کریں گے تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہوگا. کسی کو اتنا بڑا ٹیگ نہیں میں لگا سکتا. یہ اسلام کا اصول ہے. آپ پروڈیوس کرنا پڑے گا مجھے کہ یہودی جو بیک کر رہا ہے اس کو مجھے پیپر ٹریل بھی اور منی ٹریل بھی دینا پڑے گا یہودیزم کا عمران خان کے پیچھے. میں مسلمان ہوں، میں ایسے تھوڑی کہہ سکتا ہوں. شیخ رشید نے تو منہ پہ کہا ہے کہ میں زانی ہوں، میں اس لیے اس کو کہتا ہوں. وہ تو روز کہتا ہے پھر کے ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے. نواز شریف نے تو سپریم کورٹ میں سود کی پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. میں کوئی تم تھوڑی لگا رہا ہوں ادھر. سو اصل میں بھی عمران خان یہودی ایجنٹ ہوا نا، جب تک میرے سامنے نہیں ہے. مجھے میرے اللہ نے روکا بس ایجنٹ بولنے سے. غور سے سمجھیں، یہی تو آئی کیو ہے جو میں بنانا چاہ رہا ہوں قوم کا. وی کینٹ جسٹ بی کیجول اباؤٹ اسلام. وی کین بی کیجول اباؤٹ اینی کانسیپٹ. عمران خان سے نواز شریف تک وی کین بی کیجول، بٹ وی کین ناٹ بی کیجول اباؤٹ اسلام. سر پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کون سا، مطلب اگر میں بریلوی فرقے کا ہوں تو میں اہل تشیع اگر میرے سامنے کوئی آئے گا تو میں تو اس کی چیزوں کو مانوں گا ہی نہیں. دیوبندی اگر ہوگا بریلوی اور وہ شاید مجھے دیوبندی نہیں ایکسپٹ کر رہا ہوگا. بات تو سنیں، پھر اب یہ آپ کا بھی ہے نام کہ کیا ہے اسلام سر؟ کون سا. آپ کا نام کیا ہے؟ خرم علیکم. خرم خرم صاحب، علیکم. غور سے سنیں. میری نا آنکھیں جو ہے نا وہ ساحل نہیں ہے. میری ناک جو ہے نا وہ ساحل نہیں ہے. میرے کان ساحل نہیں ہے. یہ میرا پورا حجم ملا کے، میری روح جسم ملا کے ساحل بنتا ہے. بریلوی ازم جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جب اسلام کا نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساحل کی ناک جو ہے نا وہ ساحل ہے کہ نہیں ہے. نہیں، بریلوی ازم از ناٹ اسلام. اسلام کے اندر ایک چھوٹا سا اسکول آف تھاٹ آف جوریسپروڈنس ہے بریلوی ازم. فقہ، یاد رکھیے گا، فقہ کا نام ہے دیوبندی ازم. نظام کا نام دیوبندی ازم نہیں ہے. نظام کا نام بریلوی ازم نہیں. نظام کا نام محمدی اسلام ہے. یہ 2 نمبری میں مت آئیے گا کسی لبرل کی کہ اسلام آئے تو بریلویوں والا آئے یا پھر دیوبندیوں والا آئے. 99.99% آف تمام فقہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے دونوں کا، بریلویزم اور دیوبندی. وہ فقہ ہے. شیعہ ازم کا اور سنی ازم کا 80% فقہ سیم ہے. یہ گیمیں یہ لبرلز کی گیمیں ہیں. یہ مسلمان کب سے کھیلنا شروع ہو گئے؟ اس چال میں نہیں آ سکتے ہم. نظام کا نام ہے اسلام، دین ہے اسلام.
اور جورسپروڈنس کا نام ہے بریلویزم، جورسپروڈنس کا نام ہے دیوبندیزم. سو جب دین کے بندے سامنے آئیں گے تو چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سو ساحل ادیم کی ناک جو ہے یا کان یا آنکھیں، اس کو الگ کر کے بتانا ساحل پورا کا پورا اس کی ناک ہے یا اس کی آنکھیں، یہ تو جملہ ہی غلط ہے نا. Jurisprudence is a tiny little part of Islam. The system enforcement is absolutely the bigger umbrella. اس کے اندر ایک سب سیٹ کا بھی سب سیٹ ہے کہ اسلام کے اندر فقہ کس طریقے سے، فتویٰ کہاں سے، کون سا فتویٰ، معاملے پہ کیا فتویٰ، یہ ہے آ کے جورسپروڈنس. اسلام کا نظام دنیا میں اللہ کا کی کتاب نافذ کرنی ہے کہ نہیں؟ کون سا بریلوی کہتا نہیں، کون سا دیوبندی کہتا نہیں، کون سا شیعہ کہتا نہیں، کون سا سنی کہتا نہیں. اہل حدیث کا بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب دنیا پہ نافذ نہ کرو. سو دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. آئی وڈ رادر ہیو اے گرین ٹربن اور اے بلیک ٹربن، شیعوں کی ہو، سنی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، بریلویوں کی ہو، ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ فقیہی معاملات ہیں. امریکہ کے ساتھ فورن پالیسی کیا رکھنی ہے فلسطین پہ، اسرائیل کا کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا بریلوی کیا کہے گا 2 اسٹیٹ سولوشن کریں، دیوبندی کہے گا 2 اسٹیٹ کریں، یا اہل حدیث بولیں گے؟ سوچیں ذرا. دس از ناٹ ایٹ آل، یہ ڈیکوائے ہے، یہ چال ہے کسی کی، یہ بیوقوفوں کے لیے بنائی گئی ایک بیوقوف کی چال ہے. آپ نہ آ جانا اس میں.